السلام علیکم۔ ہمارا ابن بطوطہ پارٹ 6۔ ہمارے ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں اپنی ایمانداری کا ایک ایسا واقعہ لکھا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس دنیا میں بھی بھلائی کا بدلہ دیتا ہے۔ ویسے بدلے کا دن تو آخرت کا دن ہے۔ ہم نے اپنے ابن بطوطہ کی ایمانداری کا یہ واقعہ پڑھا تو ہم بہت خوش ہوئے۔ امید ہے کہ جو پڑھے گا خوش ہوگا اور اس کی ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ چمڑے کی تھیلی۔ ایک بار میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ قافلہ ایک شہر میں پہنچا۔ اس میں جو لوگ سودا کرتے تھے وہ اپنا مال لے کر بازار کی طرف گئے۔ مجھے تو سیر کرنے اور نئے نئے مقام دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ میں شہر میں گھومنے چلا۔ میں ایک چوڑی گلی میں جا رہا تھا کہ ایک کنارے چمڑے کی ایک تھیلی دکھائی دی۔ میں نے جا کر اسے اٹھا لیا۔ کھول کر دیکھا تو اس میں 9 لکھا ہار تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کسی سوداگر کی یہ تھیلی یہاں گر گئی ہے۔ وہ ضرور اس کی کھوج میں اس طرف آئے گا۔ یہ سوچ کر میں اس جگہ سائے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا سوداگر بوکھلایا ہوا آ رہا ہے، ادھر ادھر نظر ڈال رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ تھیلی اس کی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بڑے میاں آپ کیوں پریشان ہیں اور کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بڑے میاں یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر بولے، میری ایک تھیلی کہیں گر گئی ہے، اسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ تھیلی کس چیز کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بتایا کہ چمڑے کی۔ اور اس میں کیا ہے؟ بیٹا اس میں ایک 9 لکھا ہار ہے۔ میں نے یہ سنا تو تھیلی دکھاتے ہوئے کہا، دیکھیے یہ تو نہیں، یہی ہے یہی ہے اے شریف نوجوان۔ بوڑھا سوداگر خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ میں نے تھیلی اسے دے دی اور اٹھ کر جانے لگا۔ بوڑھا سوداگر نے مجھے روکا اور 500 دینار انعام کے طور پر مجھے دینے لگا۔ میں نے کہا، اگر مجھے روپیوں کا لالچ ہوتا تو تھیلی ہی آپ کو کیوں دیتا؟ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا کہ اگر کوئی کہیں گری پڑی چیز پائے تو اس کے مالک تک پہنچا دے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس نیکی کی توفیق عطا فرمائی اور اتنی بڑی رقم پا کر بھی میرے دل میں بے ایمانی نہیں آئی۔ میں اس نیکی کا اجر اپنے اللہ ہی سے لوں گا۔ سوداگر نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا۔ خوش ہو کر پھر کہنے لگا کہ نیت کا ثواب تو تم کو ملے گا ہی، اب تم یہ 500 دینار بھی رکھو، سفر میں کام آئیں گے۔ لیکن میں نے پھر انکار کر دیا۔ اب وہ کہنے لگا، اچھا تو اے نوجوان، تم میرے ساتھ میرے وطن چلو۔ میرے وطن چل کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ راستے میں جو خرچ ہوگا وہ سب میرے ذمے ہے۔ میں نے سوداگر کا شکر ادا کیا۔ پھر کہا، اس وقت تو میں ہندوستان کی سیر کو جا رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو وہاں سے آپ کے یہاں آؤں گا۔ میں آپ ایسے بزرگ سے ضرور ملوں گا۔ انشاءاللہ بوڑھے کی زبان سے نکلا اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا۔ اس کے بعد 10 دن میں شہر میں رہا۔ 10ویں دن اس قافلے کے ساتھ ہندوستان کی طرف چل دیا۔ ہندوستان میں کئی برس رہا۔ یہ ملک ایک ایسا اچھا لگا کہ میرا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن جو شوق تھا نا، سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، زندگانی پھر رہی تو نوجوانی پھر کہاں۔ میں جلد دنیا کا زیادہ سے زیادہ حصہ دیکھنا چاہتا تھا۔ جو لطف مجھے سیاحت میں آتا وہ مجھے کہیں نہ ملتا۔ تو بھائی ایک دن میں ہندوستان سے روانہ ہی ہو گیا۔ ہندوستان سے کشتیوں کا ایک بیڑا جزیرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہمارا جہازی بیڑا کئی دن تک تو آرام سے سمندر میں چلتا رہا۔ پھر ہوا کی کچھ تیزی ہو گئی اور پھر اور تیز ہوئی۔ پھر تو ایسی تیز ہوئی کہ طوفان آ گیا۔ اس طوفان نے پورا بیڑا تباہ و برباد ہو گیا۔ جس کشتی پر میں تھا وہ الٹ گئی، لوگ ڈوب گئے۔ میں ایک تختے کا سہارا لے کر ایک طرف بہنے لگا۔ دوسرے دن تختہ خشکی سے لگا۔ میں تختے سے اترا، سوچنے لگا کہاں جاؤں۔ پھر میں نے ایک طرف کوے اور چیلیں اڑتی دیکھی۔ میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو نزدیک ہی کوئی بستی ہے۔ میں اس طرف چل دیا۔ تھوڑی دور پر سچ مچ بستی نظر آئی۔ بستی میں ایک مسجد کے مینار دیکھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ میں خوشی خوشی مسجد کی طرف چلا۔ ظہر کا وقت تھا۔ میں مسجد میں پہنچا۔ میں نے غسل کیا، کپڑے دھوئے، سکھائے اور پہن لیے۔ پھر 2 رکعت کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز نفل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے طوفان سے جان بچا لی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ دیکھیے اس بستی میں کیسی گزرتی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ نمازی آنے لگے۔ میں نے سب کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر ایک طرف بیٹھ گیا اور کلام پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ لوگوں نے قرآن سنا تو میرے پاس آئے، بولے، کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ جی ہاں، مجھ کو پورا قرآن یاد ہے۔
یہ سنا تو بستی کے لوگ بولے، اچھا تو آپ اس مسجد میں ٹھہرے، ہم آپ کے رہنے کا انتظام کیے دیتے ہیں، جب تک یہاں رہیں ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ میں نے منظور کر لیا۔ دوسرے ہی دن بچوں کو قرآن پڑھانے لگا۔ میں نے پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو لکھنا بھی سکھایا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے لوگ میری بڑی عزت کرنے لگے۔ ایک دن کی بات ہے، بستی کے کئی بوڑھے میرے پاس آئے، بولے تم بڑے شریف نوجوان ہو، تم اسلامی تعلیم پائے ہوئے ہو۔ ہماری بستی میں ایک یتیم لڑکی ہے، اس کا باپ مر چکا ہے۔ وہ اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ خدایا میری لڑکی کی شادی پڑھے لکھے کسی دیندار نوجوان سے کر دے، اور وہ بیچارہ اسی ارمان کو لیے اس دنیا کو سدھارا جہاں سے کوئی نہیں لوٹا۔ ہم سب نے آپ کو دیکھا تو بوڑھے کی بات یاد آ گئی، اگر آپ پسند کریں تو آپ کی شادی اس لڑکی سے کرا دیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ لڑکی نہایت نیک اور خوبصورت ہے۔ یہ میں نے سب کا شکر ادا کیا، میں ان کی بات مان لی، اور اس دن میری شادی اس یتیم لڑکی سے ہو گئی۔ پھر جب میری بیوی میرے سامنے آئی تو میں نے اس کے گلے میں وہی 9 لکھ کا ہار دیکھا جو اب سے کئی برس پہلے پڑا پایا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میری بیوی نے میری حیرانی دیکھی تو حال پوچھا۔ میں نے بستی والوں کو بلایا اور سارا حال کہا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ لڑکی اسی سوداگر کی ہے۔ وہ سوداگر تم کو رات دن یاد کرتا تھا کہ اگر وہ ایماندار نوجوان یہاں آ گیا تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اس کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ اب تم دونوں آرام سے رہو، تم کو یہ شادی مبارک ہو۔ لوگ دعائیں دے کر چلے گئے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ 3 برس وہاں رہا۔ 3 برس کے بعد میری بیوی بیمار پڑی۔ بہت دوا علاج کیا لیکن وہ اچھی نہ ہو سکی۔ آخر مجھ کو اکیلا چھوڑ کر چل بسی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد کا مالک میں ہوا۔ 9 لکھ کا ہار بھی میرے قبضے میں آیا۔ بیوی کے مرنے کے بعد میری طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ میں نے سارا سامان بیچ ڈالا۔ 9 لکھ کا ہار کئی لاکھ میں بکا۔ میں نے ساری رقم بستی والوں میں تقسیم کر دی اور تھوڑی سی اپنے پاس رکھ لی۔ اس کے بعد جب اس بستی کے سوداگر تجارت کے لیے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہ واقعہ لکھ کر ہمارا ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اور ہر جگہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے۔ ایمانداری سے اللہ خوش رہتا ہے۔ آخرت میں ایماندار آدمی کو اللہ بڑی عزت دے گا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نیکیوں کا کچھ بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دے دیتا ہے تاکہ لوگ نیکیوں کی طرف بڑھیں اور خدا کو یاد رکھیں۔ خدا کو یاد رکھنے سے ہی انسانوں کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی توفیق دے اور سب کا ایمان سلامت رکھے۔